السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق کو ادا کرو یا معاف کرا لو۔ اگر کسی کا تمہارے اوپر کوئی حق تھا اور تم اس کو کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے تو اگر وہ حق ادا کرنے کے قابل کوئی چیز ہو، مثلاً کسی کا تمہارے اوپر قرض رہ گیا تھا، تو اس حق کو ادا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو خود حق والے کو اس کا حق دے دو، یعنی جس سے قرض لیا تھا اسی کو قرض ادا کر دو، یا اس سے قرض معاف کرا لو، اور اگر وہ شخص مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو اس کا حق یعنی قرض ادا کر دو، اور اگر وہ حق ادا کرنے کی چیز نہ ہو بلکہ معاف کرانے کے قابل ہو، مثلاً کسی کی غیبت کی ہو یا کسی پر تہمت لگائی ہو، تو ضروری ہے کہ اس شخص سے معاف کرا لو، اور اگر کسی وجہ سے حقداروں سے نہ ان کے حقوق کو معاف کرا سکا نہ ادا کر سکا، مثلاً صاحبان حق مر چکے ہو، تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہے، تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحبان حق کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے کر اس بات کے لیے راضی کر دے گا کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کر دے۔ اور اگر تمہارا کوئی حق دوسروں پر ہو اور اس حق کے ملنے کی امید ہو تو نرمی کے ساتھ تقاضا کرتے رہو، اور اگر وہ شخص مر گیا ہو تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے حق کو معاف کر دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں بہت بڑا اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ عام طور پر لوگ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، حالانکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت ہی اہم، نہایت ہی سنگین اور بے حد خوفناک ہے، بلکہ ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے حقوق سے زیادہ حقوق العباد بندوں کے حقوق سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اپنے حقوق معاف فرما دے گا، مگر بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف فرمائے گا جب تک بندے اپنے حقوق کو نہ معاف کر دے۔ لہٰذا بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا معاف کرا لینا بے حد ضروری ہے، ورنہ قیامت میں بڑی مشکلوں کا سامنا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس درہم اور دوسرے مال و سامان نہ ہو وہی مفلس ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں اعلیٰ درجے کے مفلس وہ شخص ہے کہ وہ قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو لے کر میدان حشر میں آئے گا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو یہ سب حقوق والے اپنے حقوق کو طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلا دے گا۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کے حقوق ادا نہ ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پر لا دو، چنانچہ سب حق والوں کے گناہوں کو یہ سر پر اٹھائے گا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ تو حقوق کو ادا کرو یا معاف کرا لو، ورنہ قیامت کے دن حقوق والے تمہاری سب نیکیوں کو چھین لیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ تم اپنے سر پر لے کر جہنم میں جاؤ گے۔ خدا کے لیے سوچو کہ تمہاری بے کسی و بے بسی اور مفلسی کا قیامت میں کیا حال ہوگا۔
ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔